حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹی کی شادی کرتے وقت لڑکے میں یہ 3 خوبیاں ضرور دیکھیں۔ والدین یہ ویڈیو ہر حال میں دیکھیں۔ بیٹی کی خوشی پیاری ہے تو یہ 3 چیزیں لڑکا دیکھتے وقت کبھی اگنور مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بیٹیوں کی بات کرتے ہی یہ جملے زبان پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر میں خوش ہوتا ہوں تو بارش کرتا ہوں اور زیادہ خوش ہوتا ہوں تو بیٹیاں عطا کرتا ہوں۔ بیٹیاں کہاں ہر ایک کے نصیب میں ہوتی ہے۔ اللہ کو جو گھر پسند ہو یہ وہاں ہوتی ہے۔ بیٹیاں اپنا رزق اور نصیب ساتھ لے کر آتی ہیں۔ اگر کسی بیٹی کے نصیب میں پریشانی دشواری ہو تو یہ پہلے دن سے اس نے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے۔ بس یہ آپ ان پر منحصر ہے کہ وہ اس دشواری کا مقابلہ کیسے ڈٹ کر کرتی ہیں۔ بیٹیوں کی بچپن کی شرارتیں والدین کو پوری عمر نہیں بھولتی۔ بڑی ہو کر بیٹیاں اور بھی اچھی لگتی ہیں، مگر رخصتی کے بعد ان کے باتوں کو یاد کر کے والدین اور بھی خوش ہوتے ہیں۔ ہر والدین کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو کبھی بھی اپنے سے دور نہ کریں، لیکن سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے انہیں دوسرے گھر رخصت کرنا پڑتا ہے۔ میری بہن لکھا ہے، کچھ روز پہلے پیش آنے والا ایک سچا واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سبزی خریدنے کی غرض سے ایک سبزی فروش بابا کی دکان پر گئی۔ بابا جی کے پاس ان کے 5 سالہ معصوم سی پوتی بیٹھی تھی، جو بڑی معصومیت سے بابا جی کو بوری سے سبزی نکال کر دے رہی تھی۔ اتنی دیر میں ایک صاحب بھی سبزی خریدنے وہاں موجود ہوئے۔ لگتا تھا کہ بابا جی سے ان کی پرانی جان پہچان ہے۔ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ بچی بابا جی کی پوتی ہے۔ ان صاحب نے آتے ہی بابا جی سے اس بچی کے بارے میں پوچھا تو بابا جی نے بتایا کہ میری پوتی ہے۔ مزید یہ بھی بتایا کہ میرے 4 پوتے بھی ہیں۔ پھر بابا جی نے ان صاحب سے ان کی بیٹیوں کا حال چال پوچھا اور ساتھ ہی دعا دی کہ اللہ ان کے نصیب اچھے کرے۔ بس یہ سننے کی دیر تھی کہ ان دونوں کے درمیان ایک انتہائی دلچسپ اور سبق آموز گفتگو کا آغاز ہو گیا۔ میں اپنی سبزی وغیرہ بھول بھال کر ان دونوں کے درمیان ہونے والی دلچسپ گفتگو کو سننے کے لیے ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ جو ہی بابا جی نے دعا دی، اسی وقت ان صاحب نے پلٹ کر بغیر کسی توقف کے بابا جی سے سوال کیا، کیوں بابا جی صرف بیٹیوں کے ہی نصیب اچھے کیوں ہوں، بیٹوں کے کیوں نہیں؟ بابا جی اس اچانک اور غیر متوقع جواب حملے کے لیے قطعی تیار نہ تھے۔ سوال سن کر وہ سٹکا گئے۔ کہنے لگے کہ صاحب جی، بیٹیوں کے ہی نصیب سے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں شادی کے بعد کیسا شوہر ملے، وہ بیٹیوں کو خوش رکھے نہ رکھے، کہیں طلاق نہ دے دے۔ بس اسی لیے سب یہی کہتے ہیں اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اللہ بیٹیوں کا نصیب اچھا کرے۔ بیٹوں کا کیا ہے، ان کی تو کوئی ایسی فکر یا مجبوری نہیں ہوتی۔ یہ سن کر وہ صاحب دوبارہ گویا ہوئے کہ بابا جی، جن بد نصیب بیٹوں کی وجہ سے ہماری بیٹیوں کو بد نصیبی کا کاٹنگ لگ جاتا ہے اور انہی کے خوف کی وجہ سے بیٹیوں کے نصیب اچھے ہونے کی دعائیں مانگی جاتی ہے، تو آپ ان بد نصیب بیٹوں کے لیے دعا کو کیوں نہیں ہوتے کہ اللہ بیٹوں کے نصیب اچھے کرے تاکہ ہماری بیٹیاں خوش رہ سکے۔ اگر ہمارے بیٹے اچھے نصیب والے ہوں جائیں تو ہماری بیٹیوں کا نصیب لامحالہ اچھا ہو جائے گا۔ ہم خود ہی بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں اور خود ہی ان کے نصیب سے ڈرنے لگ جاتے ہیں، اور جو ان ساری باتوں کی وجوہات کی جڑ ہے اس میں لگی دیمک کا علاج نہیں کرتے۔ بابا جی دعائیں ہمارے بیٹوں کا نصیب اچھا کرنے کی ضرور مانگیں، مگر ساتھ ہی دعائیں ہمارے بیٹوں کا نصیب اچھا کرنے کی بھی مانگیں۔ اس بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ہماری بیٹیاں ایسی دعاؤں سے خوش رہیں گی، ان کا نصیب خود ہی سنور جائے گا۔ بس آج سے آپ نے یہ دعا بھی دینی ہے کہ اللہ آپ کے بیٹوں کا نصیب اچھا کرے۔ اس گفتگو کے دوران میں دکان کے قریب موجود ایک بینچ پر بیٹھ گئی تھی اور باتیں سننے کے ساتھ ساتھ میں بابا جی کے چہرے کے دلچسپ اتار چڑھاؤ کا مشاہدہ بھی کر رہی تھی۔ اگر اس وقت کوئی میری حالت دیکھتا تو محظوظ ہوئے بنا نہ رہتا کہ میں ایک سبزی کی دکان کے سامنے ایک بینچ پر سکتے کی حالت میں منجمد ہو کر ایسے بیٹھی تھی جیسے کسی پرائمری کلاس کا بچہ اپنے استاد سے کوئی دلچسپ کہانی سن رہا ہو۔ بابا جی ان صاحب کی گفتگو سے کافی متاثر نظر آ رہے تھے۔ نہ صرف بابا جی بلکہ میرے دماغ کے بھی کافی طبق روشن ہو گئے تھے۔ بابا جی نے انتہائی مریدانہ آواز میں کہا، واہ صاحب جی، آپ نے 16 آنے والی گھڑی اور سچی بات کی ہے۔ میں آج سے ہر ملنے جلنے والے کو آپ کی سمجھائی ہوئی یہ بات سمجھاؤں گا، مجھے سب سمجھ آ گیا ہے۔ بابا جی اور بھی بہت کچھ کہہ جا رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی پوتی کو بھی پیار کرتے جا رہے تھے۔ ان صاحب کے چہرے پر خوشی اور فتح کا تاثر لیے
بھر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے بابا جی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سبزی کا تھیلا اٹھایا اور بابا جی سے گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ بابا جی اور میں سکتے کی حالت میں ان کو دور تک جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ پوتی کی آواز نے اس سکوت کو توڑا۔ بابا جی پوتی کی طرف متوجہ ہوئے، بغیر خود کلام ہوئے، کمال کے صاحب جی ہیں، یہ اس دن میں سبزی لیے بغیر ہی لوٹ آئی۔ مجھے اس سبزی فروش بابا جی کی دکان سے اور بھی بہت کچھ جو مل گیا تھا۔ بابا جی کے ساتھ ساتھ میں نے بھی اس بات کو پلے باندھ کر آگے تک پہنچانے کا ارادہ کیا اور یہی سوچ کر آج قلم اٹھایا۔ اپنے بیٹیوں کو بوجھ اور بد نصیب نہ سمجھیں، اپنی نوجوان نسل کے بیٹوں اور کو سنواریں اور ان کے اچھے نصیب کے لیے دعا گو ہوں، تاکہ ہماری بیٹیوں کا مستقبل ایسے نوجوانوں سے منسوب ہو جن کے ارادے نیک، مضبوط اور پختہ ہو اور جن کے دل خلوص و ہمدردی، پیار و محبت کے احساس سے بھرپور ہو۔ بہرحال اللہ پاک دونوں کے نصیب اچھے کرے۔ محترم ناظرین، اسلام میں غیر کفو میں شادی کرنا غلط ہے۔ شریعت میں ایسا کرنا جائز ہے مگر پسندیدہ عمل نہیں ہے، بشرطیہ کہ بہت مجبوری ہو۔ کفو کا مطلب ہے کہ لڑکا لڑکی کے ہم پلہ ہو 6 چیزوں میں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، مگر وہ نکاح کامیاب نہ ہو سکا۔ اس پر سب فقہا کا اتفاق ہے، باپ کے لیے غلط ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح غیر کفو میں کر دے، کیونکہ عورت شوہر کے ماتحت ہوتی ہے اور جس کے ماتحت ہوتی ہے اس کا آپ سے درجے میں اوپر ہونا ضروری ہے۔ آپ کبھی بھی ذہنی طور پر اپنے سر کا تاج ایسے شخص کو نہیں بنائیں گے جو آپ سے کمتر ہو۔ یہ اس لیے ہے تاکہ عورت کو اس چیز کا احساس ہو کہ میرا شوہر دیکھنے میں واقعی میرا شوہر لگ رہا ہے، ہاں میں اس کی اطاعت کروں گی لیکن میرے شوہر کا مجھ سے مرتبے میں اونچا ہونا ضروری ہے۔ اس سے عورت کو تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ عورت چاہے خود کتنی مالدار یا مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنے شوہر کو ہمیشہ خود سے مضبوط دیکھنا چاہتی ہے۔ اب اگر ایک پریگننٹ کی بیٹی ہے اور اس کی شادی ایک بالکل لیولول کے بندے سے ہو جائے ہے، وہ بھی مسلمان جنت میں بھی جائے گا لیکن یہ جوڑا آپس میں چلے گا نہیں، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے اور وہی بات کرے گا جو کہ فطرت کے موافق ہے۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنی بیٹی کی شادی کیسے آدمی سے کروں کہ میری بیٹی ہمیشہ سکھی رہے اور کوئی دکھ اور پریشانی اس کے پاس نہ آئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات سن کر جواب دیا، اے شخص، اپنی بیٹی کی شادی کرتے وقت اس آدمی میں یہ 6 چیزیں ضرور دیکھنا۔ محترم ناظرین، یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ ہدایت مرد کے لیے نہیں ہے۔ مرد کو تو اپنے سے کم مرتبے کی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے، جبکہ آج کل الٹا ہو رہا ہے، لڑکا دیکھ رہا ہے کہ لڑکی میں یہ 6 چیزیں ہیں یا نہیں۔ اسلام نے تو مرد کو اجازت دی ہے کہ وہ کمتر سے بھی شادی کر سکتا ہے۔ لڑکی کے لیے کہا ہے کہ جب اس کی شادی ہو تو بندہ اس کے پیر یا اس سے اونچا ہونا چاہیے۔ جب بندہ اونچا ہوگا تو عورت اس سے مرتبے میں کم درجے کی ہوگی، پھر نکاح کامیاب چلے گا، کیونکہ جب مرد کا اونچا مقام ہے تو پھر ہونا چاہیے نہ اس کا اونچا مقام۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اپنی بیٹی کی شادی اس شخص سے کرنا جس میں یہ 6 خصوصیات ہوں۔ نمبر 1، ایک خاندان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کی شادی اچھے حسب و نسب والے خاندان میں کرنا، کیونکہ انسان میں خوبیاں اس کے اچھے خاندان سے آتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خاندان کچھ نہیں ہوتا، تو ایسا نہیں ہے کہ غیر خاندان میں نہیں کرنی چاہیے۔ غیر خاندان میں شادی ضرور کرنی چاہیے اگر جوڑ کا رشتہ مل رہا ہے، مگر کمتر خاندان میں نہ کریں۔ کمتر خاندان کا مطلب ہوتا ہے کہ بعض خاندان حرکتوں میں مشہور ہوتے ہیں، نیچ حرکتوں کی وجہ سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان میں ہر آدمی نیچ ہوتا ہے، لیکن بعض خاندانوں کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ اچھی فیملی نہیں ہے، یہ تمیز والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے بعض لوگ اچھے بھی نکل آتے ہیں، اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی اچھے خاندان کا نہیں تو وہ لازمی برا انسان ہی ہوگا۔ لیکن بعض خاندانوں کی خصوصیات ایسی ہوتی ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ اچھے خاندان کا نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، اپنی بیٹی کی شادی اچھے خاندان میں کرنا۔ نمبر 2، پیشہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے کے ساتھ کرنا جس کا پیشہ اچھا ہو۔ لڑکی بہت اونچے خاندان کی ہے اور والدین اس کی شادی بالکل ایک لیولول کے آدمی سے کر رہے ہیں، تو یہ بے جوڑ رشتہ نہیں چلے گا۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
اپنے ذہین بیٹی کی شادی کسی کن ذہن شخص سے نہ کرنا، ورنہ اپنی بیٹی کی زندگی اپنے ہاتھ سے برباد کر دو گے۔ اگر والدین اپنے ذہین بیٹی کی شادی کسی منچو ٹائپ کے شخص سے کر دیں گے تو وہ لڑکی سوچے گی کہ میں اپنے شوہر سے زیادہ سمجھدار ہوں اور اسے کچھ پتہ ہی نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو بندہ کہتا ہے کہ چپ ہی رہتا تو اچھا تھا۔ ایسے شخص کو منچ کہا جاتا ہے۔ تھوڑا بہت فرق تو ہوتا ہی ہے، مگر بالکل ہی باولا ہے تو ذہین و فطین لڑکی کا گزارا ایسے شخص کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی مال والے شخص سے کرنا۔ اگر اپنی بیٹی کو شادی کے بعد سکھی دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں پر مال کا مطلب وہ نہیں جو کہ آج کل کے زمانے میں لیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں دولت کا مطلب بینک بیلنس زیادہ ہو تو اس کو شریعت نہیں دیکھتی، کیونکہ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے۔ دولت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا مہر دینے پر قدرت رکھتا ہو جتنا مہر اس خاندان میں لڑکی کا ہوتا ہے۔ شریعت دولت کو اس لیے نہیں دیکھتی، دولت آنے جانے والی چیز ہے۔ کوئی آج غریب ہے تو کل پیسہ آ سکتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو کہ شادی سے پہلے امیر تھے مگر شادی کے بعد مفلسی کا شکار ہو گئے۔ اسے اگر دونوں ہاتھ دونوں پاؤں سلامت ہیں تو شریعت آپ کو دولت مند مانتی ہے، کیونکہ آپ کما سکتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی مال والے شخص سے کرنا۔ نمبر 5، اسلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو نصیحت کی کہ فلاں شخص اپنی بیٹی کی شادی کسی دیندار آدمی سے کرنا اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی ہر دکھ سے آزاد رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لڑکی دیندار ہے اور لڑکا کسی کبیرہ اعلانیہ گناہ میں مبتلا ہے تو وہ بھی اس لڑکی کے جوڑ کا نہیں، کیونکہ اچھے جوڑ کی شادی نہیں ہے۔ لڑکا تو عیسائی لڑکی سے بھی شادی کر سکتا ہے کیونکہ وہ کمتر ہے اور اس کے ماں، لیکن لڑکی کا نکاح کرتے وقت والدین کو دیکھنا پڑے گا کہ لڑکی اگر دیندار ہے، پردہ دار ہے تو آپ اس کی شادی کسی شرابی کبابی بے دین شخص سے نہیں کر سکتے۔ یہ غلط ہو جائے گا اور اللہ قیامت والے دن آپ سے پوچھے گا کہ تمہاری بیٹی اتنی حیادار تھی، اس کی شادی تم نے ایسے شخص سے کیوں کر دی؟ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق والدین اپنی بیٹی کی شادی بے دین شخص کے ساتھ نہ کریں۔ نمبر 6، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری بیٹی عالمہ ہے تو اس کی شادی کسی غیر عالم سے کبھی مت کرنا، ورنہ خوش نہیں رہ سکے گی۔ اس کے مطابق اگر کسی علم والی لڑکی کا کسی غیر عالم شخص سے نکاح کر دیں گے تو یہ بھی اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی، کیونکہ علم دین کی وجہ سے ایک برتری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ بیوی جانتی ہوگی کہ مجھے شریعت کا علم ہے مگر شوہر اس کا اتنا علم نہیں رکھتا، بے شک دنیاوی علوم میں وہ جتنا بھی ماہر ہو مگر دینی علوم میں فارغ ہے تو ایسی جگہ پر آپ کی بیٹی خوش نہیں رہ سکے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات کے مطابق والدین اپنی بیٹی کی شادی غیر کفو میں نہ کریں، کیونکہ اس کو اسلام بھی پسند نہیں کرتا اور اسلام کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بیٹیوں اور بیٹوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔